أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگان دین، پیارے اسلامی بھائیوں، محمد بن حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے بصرہ کے سفر میں. ایک دن مقام پر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو چھڑی تھی، اس چھڑی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کو کورید رہے تھے. زمین کو کورید رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے: ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون. کہ نیکیاں جن کے لیے سبقت لے گئیں تو وہ جہنم سے دور رہیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی. بتانا یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظیم المرتبت شخصیت ہیں. آپ خود فرماتے ہیں کہ سابقین اولین میں سے، سب سے پہل اسلام لانے والوں میں سے ہیں، کہ زمانہ جاہلیت میں اور نہ ہی زمانہ اسلام میں، اسلام لانے سے پہلے بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی فرماتے ہیں کہ نہ میں نے کبھی زنا کیا، نہ شراب پی، نہ قتل کیا، نہ چوری کی، نہ ڈاکہ ڈالا، نہ کسی کا حق مارا، نہ ہی گانا بجایا، نہ اس گانے بجانے کی مجلس میں شریک ہوا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. نہ زمانہ جاہلیت میں کبھی زنا کیا، نہ شراب پی، نہ چوری کی، نہ ڈکیتی کی، اور نہ ہی گانے بجانے کی مجلس تک میں گئے، نہ کسی کا حق مارا. اور جب اسلام لائے اس کے بعد بھی ان تمام برے اعمال سے دور رہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے والوں میں سے چوتھے نمبر پر ہیں. چوتھے نمبر پہ مردوں میں سب سے بڑے حضرات میں جو ایمان لائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی سابقین اولین، قدیم صحابہ جو اولین، جب اسلام کی شروعات ہوئی، آغاز ہوا، مسلمانوں کی تعداد بڑھی، تو چوتھے نمبر پہ اسلام کو قبول کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کوئی کہاں تک بیان کرے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کوئی کہاں تک بیان کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ عثمان، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اکابر صحابہ موجود تھے اور کچھ صحابہ آ رہے ہیں. اکابر صحابہ آ رہے ہیں، دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، اندر گھر میں داخل ہو رہے ہیں. کہ ایک آواز آئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا کہ جاؤ دروازہ کھول دو اس کے لیے اور جنت کی خوشخبری سنا دو. وہ فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب میں گیا، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ دروازے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. آپ اتنے فیاض تھے، اتنے سخی تھے
بہت سارے غزوات میں خود بنفس نفیس حصہ لیا، اور صرف حصہ ہی نہیں لیا، صرف شرکت ہی نہیں کی، بلکہ مالی امداد بھی فرمائی، یہاں تک کہ درہم و دینار سے مدد کی، سواریوں سے مدد کی، ہتھیاروں سے مدد کی، اوزاروں سے مدد کی، جتنا ہو سکتا تھا اتنی مدد کی، اتنی مدد کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر ہی فرمانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اس عثمان نے مجھ کو اتنا خوش کر دیا ہے کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، عثمان کو آج کے بعد کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ صرف ایک غزوہ ہے جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ جا سکے تھے، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حکم پر، کہ آپ کی بیوی حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی اہلیہ کے پاس رہو، اپنی بیوی کے پاس رہو، اس کی خبر گیری کرو۔ تو اس غزوے میں شرکت نہ کر سکے، جنگ بدر کے اندر، تو غزوہ بدر کے اندر شرکت نہ کر سکے تھے، لیکن جب جنگ میں فتح ہوئی، مال غنیمت ہاتھ لایا، مال غنیمت میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کے حصے تقسیم کیے، تو حصہ تقسیم کرتے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حصہ دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ثواب جو صحابہ کرام کو جنگ میں جانے پر ملا تھا، وہی ثواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر بیٹھے مل گیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ آپ یہاں رہیے، گویا کہ وہ شریک ہی تھے۔ یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا فرمایا کہ آپ معرکے میں شریک نہیں ہوں گے، آپ بچوں کی اور خواتین کی نگہداشت رکھیں گے، آپ بچوں کی نگرانی کریں گے، آپ مستورات کی نگرانی کریں گے، دیکھ بھال کریں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں نہیں گئے، لیکن جنگ میں جانے کا ثواب پورا بھی مل گیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ صحابہ ہیں، یہ صحابی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ایسے پروانے ملے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، بیت المقدس کی طرف بھی اور مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف بھی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے نکاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ہیں، یکے بعد دیگرے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے، اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حوالے کر دیا، ان کے نکاح میں دے دیا، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر اس کے بعد میرے اور بیٹیاں ہوتی، یعنی 100 بیٹیاں ہوتی، تو میں 100 کی 100 بیٹی ایک ایک کر کے سب کا انتقال ہوتا رہتا، میں عثمان کو دیتا رہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پسند تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی بیٹی کا جب نکاح کر رہے ہیں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو فرما رہے ہیں کہ دیکھو بیٹی، یہ آپ کے جو شوہر ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل و صورت آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی جلتی ہے، اور آپ کے ابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتی جلتی ہے، اور زیادہ دور کی رشتہ داری نہیں ہے۔ رشتہ داری اگر دیکھیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی بیضاء ام الحکیم جو ہیں وہ حضرت عبداللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی سگی بہن ہے۔ اس رشتے سے اگر دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے لگے، تو زیادہ دور کا رشتہ نہیں ہے، قریبی رشتہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے، جنت کا دیدار کرنے کے لیے معراج پر جب گئے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ یاقوت کا لال و جواہرات کا محل ہے، اتنا شاندار محل ہے، کس کا محل ہے؟ فرشتوں سے سوال کیا، فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جو خلیفہ ہیں
ان خلیفہ میں سے ایک خلیفہ کا ہے جس کو ظلماً شہید کیا جائے گا۔ گویا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوں گے، یہ بھی خوشخبری پہلے مل چکی ہے، اور ظلماً شہید ہوں گے یہ بھی پتہ لگ گیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت اور دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پر ہے، آپ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب پہاڑ ہل رہا ہے، لرزہ طاری ہو رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے احد ٹھہر جا، پہاڑ کو مخاطب کر کے، پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اور 2 شہید کون تھے؟ ایک حضرت عمر تھے اور ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مکان کے اندر بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، عبد الرحمن بن عوف بیٹھے ہوئے ہیں، اور سعد بن ابی وقاص بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی دیگر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے مخاطب کر کے کہ آپ سب اپنے اپنے ساتھی کے پاس بیٹھ جائیے مل جل کر کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھے اور جا کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گلے ملے اور آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ خود فرمایا کہ آپ سب اپنے اپنے ساتھیوں کے پاس، سب ساتھی ہیں لیکن آپ اپنے قریبی ساتھی کے پاس بیٹھ جائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور آپ سے گلے ملے، اور آپ سے گلے ملنے کے بعد آپ کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا کہ عثمان تو میرا بہت زیادہ قریب ہے، یہاں تک کہ تو میرے دنیا میں بھی رفیق ہے اور آخرت میں بھی میرا رفیق رہے گا، جنت کے اندر بھی میرا رفیق رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوا کرتا ہے، کوئی دوست ہوا کرتا ہے، کوئی قریبی ہوا کرتا ہے، اور جنت میں میرا رفیق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ مقام، یہ فضیلتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویسے نہیں مل گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ملی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے۔ اور یہ جو صحبتیں ہیں، یہ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، ان کی فضیلت بیان کی جا رہی ہیں۔ کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ کہ آپ کی ایک بھی صفت اگر ہمارے اندر آ جائے تو ہمارا دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ اتنے پسند ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنے پسند ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ سن 6 ہجری میں صحابہ کرام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ جانے کا ارادہ بنایا کہ جائیں گے اور عمرہ کریں گے، حج کریں گے۔ ارادہ بنایا، مقام ذوالحلیفہ پر پہنچے، وہاں جا کر کے احرام باندھ لیا، پھر آگے چلے حدیبیہ پر پہنچ گئے۔ مقام حدیبیہ پر پہنچے، جو کفار تھے ان سے مزاحمت ہو گئی، مسلمانوں کو آگے جانے نہیں دیا جا رہا، روک دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بنایا اور مکہ مکرمہ بھیجا کہ جاؤ اور وہاں سے بات کر کے آؤ کہ ہم صرف لڑنے نہیں آئے، جھگڑنے نہیں آئے، صرف اور صرف عمرہ کرنے آئے ہیں اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ صرف ہمارا ارادہ عبادت کا ہے، عبادت کرنے جا رہے ہیں، عبادت کر کے واپس چلے جائیں گے۔ 10 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے مکہ معظمہ جانے کے لیے۔ تو کسی صاحب نے یہ خبر اڑا دی، عثمان غنی تو بڑے خوش نصیب ہیں، عثمان تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو تو مکہ معظمہ جانے کا موقع مل گیا، اب وہاں جائیں گے، آپ جانے کے بعد وہاں پر کعبے کا طواف بھی کر سکتے ہیں، جب کعبے میں جائیں گے تو کعبے میں طواف کر سکتے ہیں۔ یہ اڑتی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ خیال ہے کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا، میرا خیال کیا ہے، میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ اور یہی ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد ان سے بات کی ابو سفیان سے، سردار سے جب بات کی تو ابو سفیان نے موقع دیا کہ تم آ ہی گئے ہو تو ہم تمہیں طواف کرنے کا موقع دیتے ہیں کہ تم طواف کر لو، جب آ گئے ہو تو طواف کر لو۔
اور چلے جاؤ، لیکن آپ کے نبی کو طواف کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ملے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے نبی کے بغیر کیسے طواف کر لوں؟ میرے نبی مقام حدیبیہ پر یعنی دروازے پر کھڑے ہیں، اندر آنا چاہتے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں، اجازت نہیں مل رہی، صرف عمرہ کرنے کی، تو میں اپنے نبی کو چھوڑ کر کے کیسے طواف کر لوں؟ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان سے اس وقت منع فرمایا کہ میں طواف نہیں کروں گا، اور یہی وجہ ہوئی کہ ابو سفیان کو غصہ آ گیا، اور غصے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو، ساتھیوں کو، سب کو قید کر لیا۔ قید ہی کیا تھا، ادھر خبر مشہور ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ عثمان غنی کو اور آپ کے صحابہ کو، جو آپ کے جو ساتھ تھے، رفیق تھے، سب کو قتل کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر کو سننے کے بعد صحابہ کرام کو جمع فرماتے ہیں اور ایک درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، اور جب خبر ملی ہے کہ موت کی، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اب بدلے کا بدلہ بدلے سے چکایا جائے گا، فرمایا انتقام لیا جائے گا۔ اور ہاتھ رکھا آپ نے، صحابہ کرام نے ہاتھ رکھا، اور اوپر سے اپنا آپ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا، یہ ہاتھ میرا عثمان کی طرف سے ہے، یہ میرا نہیں بلکہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ جس نقشے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں اس طرح فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، یہ پورا نقشہ بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ ایک درخت کے نیچے جب بیعت لے رہے تھے، صحابہ کرام کو جمع کر کے موت پر بیعت لی جا رہی تھی کہ آپ واپس نہیں جائیں گے، مر کے ہی جائیں گے، یا ماریں گے یا مریں گے، اس پہ بیعت لی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے صرف سفیر بھیجا تھا خبر لانے کے لیے، پیغام لانے کے لیے، تم نے پیغام بر کو ہی قتل کر دیا، سفیر کو ہی قتل کر دیا، تو اب یہ بات گوارا نہیں ہے، اور سفیر کا قتل کرنا کسی بھی ملک میں، کہیں بھی کسی بھی خطے میں جائز نہیں ہے، کسی قانون میں جائز نہیں ہے۔ تم نے سفیر کو قتل کیا ہے، قانون کی خلاف ورزی کی ہے، تو اب لڑائی ہوگی، اور اس لڑائی پر صحابہ کرام کو جمع فرمایا، سب نے بیعت کی۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا اوپر سے اور فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اس کے بعد بیعت تام ہو گئی، بیعت مکمل ہو گئی۔ پھر خبر ملتی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ قید کیا گیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو حکم دیا کہ چند یہ جو کفار ہمیں گھیرے لگائے ہوئے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں، انہی میں سے چند لوگوں کو پکڑ لو، گرفتار کر لو۔ مسلمانوں نے چند کو گرفتار کر لیا، جب گرفتار کر لیا تب معاملہ برابری کا ہو گیا کہ تم نے گرفتار کری ہمارے آدمی، ہم نے کر لی تمہارے آدمی، اب تبادلہ ہوگا قیدیوں کا۔ تب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبوراً ابو سفیان کو چھوڑنا پڑا۔ ابو سفیان نے جب چھوڑا، رہا کیا، تب وہاں پر عہد نامہ لکھا گیا کہ آئندہ سال عمرہ کریں گے۔ جب صلح ہوئی، صلح حدیبیہ، تو وہ بہت تفصیل سے مکمل واقعہ ہے، لیکن یہ واقعے میں بتانا یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف افواہ اڑی تھی کہ شہید کر دیا گیا، جس کے بدلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع فرما لیا، ایک بیعت کر لی، اکٹھا کر لیا، اور یہ فرما دیا کہ یہ جو میرا ہاتھ ہے یہ میرا نہیں بلکہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور ایسی بیعت کی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا، جو وہاں موجود تھے صحابہ کرام سب کو قبول فرما لیا۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو ظلماً شہید کر دیا گیا۔ 18 تاریخ ذی الحجہ کے مہینے کی جمعے کا دن تھا، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ یہ جو مہینہ ہے عید الاضحیٰ کا مہینہ، مسلمانوں کے لیے دونوں ہی چیزیں ہیں، قربانی ہے، ایک عبادت ہے، اور اگر جانور کی قربانی دو تو عبادت ہے، اور اپنی جان کی قربانی دو تو شہادت ہے، اور مسلمانوں کے لیے دونوں چیزیں ہیں، بہتر ہیں، دونوں ہی چیزیں، چاہے عبادت ہو یا شہادت ہو، دونوں ہی چیزوں میں سعادت کی بات ہے، اور مسلمان اس کو سعادت سمجھتے بھی ہیں، چاہے جانور قربان کرنا پڑے یا اپنی جان قربان کرنا پڑے۔ جو مسلمان سمجھتے ہیں کہ جانور قربان کرو یا جان قربان کرو، دونوں صورتوں میں سعادت ہے ہمارے لیے، چاہے وہ عبادت کی شکل میں ہو چاہے شہادت کی شکل میں، دونوں سعادت ہے، تو دونوں سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نیک بندوں کے لیے فرماتے ہیں ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ یہ صاحب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جن کی نیکیاں سبقت لے گئیں، اور ایسی سبقت لے گئیں کہ ان کو جہنم سے دور کر دیا گیا۔
جہنم سے دور، تو جو نیکی کی طرف بڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے دور کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں سے چند صفات اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو ہمارا بھی دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔